اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اب نکلو. اب نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے؟ یہ علماء ہے جو ہماری زندگیوں میں آیا ہے. ہماری تمام زندگی میں سمجھتا ہوں چلتے چلتے اس لمحے آ کر آج رک گئی ہے. آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارا ضمیر ہمیں کیا کہتا ہے؟ کیا کوئی ضمیر ہے بھی ہمارا یا نہیں ہے؟ ہم نے آج تک جو کچھ زندگی سے کھٹ پایا، ہمارا علم، ہماری دانش، ہماری فکر، وہ آج ہمیں کہاں لا کر کھڑا کرتی ہے؟ ہم کس طرف کھڑے ہوں گے؟ تاریکی کی جانب کھڑے ہوں گے یا روشنی کی جانب کھڑے ہوں گے؟ فرق بالکل واضح ہے، اس میں کوئی آج ابہام نہیں ہے. آج وہ لوگ ہیں جو اپنی کسی چھوٹی چھوٹی منفعت کی خاطر پاکستان کے آئین کو پامال کرنا چاہتے ہیں. حکومت، وزارت عظمیٰ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تاریخ کے عمل میں یہ ایک حاشیہ بھی نہیں ہوگا، بدنما حاشیہ بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کی حکومت. لیکن اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے، اپنی ججی کو طول دینے کے لیے یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. آپ ان کو بتائیے، گریبان تھامیے ان لوگوں کا، روکیے ان کو یہ جرم کرنے سے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آگے آپ کے ساتھ بڑھیں گے، ہم چلیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیے. یہ اسی سلسلے میں جو آج فیصلہ آیا ہے، ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ سے اس سے قبل بھی اس معاملے پر اس وقت تنازع کھڑا ہوا جب پنجاب میں معاملات بدل رہے تھے. تو اس فیصلے کے اثرات دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے کیا ہوں گے؟ کیونکہ وہ تو اس پوائنٹ کو لے کر کہتے رہے کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہی غلط رہا ہے. پہلے انہوں نے جیسا کہ پرویز الہی کو ایک موقع پر تو بڑھا کے وہ جا کر وزیر اعلیٰ کا عہدے کا منصب بھی سنبھال لے اور جا کر حلف لے رہے. دیکھیں شیرازی صاحب، دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ کیا وہ فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا، لیکن جیسا میں نے عرض کیا اس پہ بحث ہو سکتی ہے. وہ 2022 میں آیا تھا اور اس کا اثر ختم ہو گیا تھا. دیکھیے یہ حکومت جو چلی پرویز الہی صاحب کی، وہ اس فیصلے کی وجہ سے نہیں چلی تھی. آپ یاد کریے کہ اس کے بعد 17 بائی الیکشن ہوئے تھے. ان بائی الیکشنز میں پی ٹی آئی جیتی تھی، اس وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی، اس فیصلے کی وجہ سے نہیں بنی تھی. یہ فیصلہ نہ بھی ہوتا اور ان بائی الیکشنز کا 17 بائی الیکشنز کا نتیجہ وہی ہوتا جو تھا، تو پی ٹی آئی کی حکومت بننی تھی. لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی. یہ بالکل غلط بات ہے. فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، یہ سوال نہیں ہے ہمارے سامنے. آج سوال یہ ہے جس طریقے سے اس فیصلے کو رد کیا گیا ہے، آج جس موقع پہ اس فیصلے کو رد کیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. 2022 کا ایک فیصلہ آپ اٹھاتے ہیں اکتوبر 2024 میں، جب 25 اکتوبر ریٹائرمنٹ ڈیٹ سامنے نظر آ رہی. ایک حملہ پسپا ہوا، وہ ناکام ہوئے. اب دوسرے حملے کے لیے یہ ان کو کمک پہنچائی جا رہی ہے. تو یہ ہے وہ باتیں جو ہمیں سامنے رکھنی ہے. باقی تو تکنیکی بحث ہے، ہم اس طرح بھی بحث کر سکتے ہیں، اس طرح بھی بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ بات اہم نہیں ہے. بات جو اہم ہے وہ موقع، محل، سیاق و سباق میں اہم ہے. آپ کی طرف سے جو اسمارٹ ہوئی ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے اور دوبارہ پھر سے جو ہے اس کو درخواست جمع کروا دی گئی سب کی جانب سے. تو بائیکاٹ کرنے کے بعد اس فیصلے کے اوپر کیا اثر انداز ہوگا؟ اس کا آئینی ہوگا؟ دیکھیے بائیکاٹ ایک اخلاقی عمل ہوا کرتا ہے. بائیکاٹ یہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے. بائیکاٹ جو ہے وہ قوم کے ضمیر کی جانب ایک جملہ ہوتا ہے. ہم قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی عدالت سے یہ فیصلہ آیا ہے جس عدالت پر ہمیں اعتبار نہیں، آپ کو اعتبار نہیں ہونا چاہیے. جو اس کا طریقہ کار تھا وہ ایسا تھا کہ اس کے اوپر ہمیں کسی قسم کا انحصار نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے ایم این ایز کو، صرف پی ٹی آئی کے نہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، تمام جماعتوں کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کی بنیاد پر اپنا ضمیر مت بیچنا. سلمان صاحب، آپ نے بھی عرض کیا کہ قوم سے درخواست ہے وہ نکلے، کیونکہ اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے. جب اس وقت سماعت جاری تھی، دوسری جانب فیصل واٹر صاحب کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، کیونکہ آپ باہر نکلنے کی کال دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈی چوک احتجاج ہے عمران خان صاحب کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. اس کو کیسے رسپونڈ کریں کہ آمنی ہاتھوں سے نکلا جائے؟ میں سر آپ کو یہ کہوں گا جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں ان کی باتوں کو آپ اتنا سنجیدہ مت لیا کریں، اور اس کو تو ویسے بھی سنجیدہ نہ لیا کریں. جو آدمی ایک ٹاک شو میں جوتا ٹیبل پہ رکھ کے جو ہے وہ قوم کے سامنے بیٹھا ہو، اور پھر جس طریقے سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں سینیٹر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے یہ غیر سنجیدہ باتیں. اور آج کے موقع پہ اس کا آنا اور پھر ہمارے چیف منسٹر کے حوالے سے بھی یہ بات کرنا کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور یہ وہی شخص ہے جس نے پہلے بھی، آپ کو یاد ہے خان صاحب پہ جب گولی چلی تھی تو اس سے پہلے بھی آ کے میڈیا پہ ایسی بات کی تھی. میں صرف یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ
जिसने भी आपको बिठाया और ये बात करवाई है, ये सोचिएगा भी मत। इस मुल्क को इंतशार की तरफ बिल्कुल धकेलने की कोशिश मत करें। मैं जिन दोस्तों ने इसको भेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उनको भी कहूँगा कि ऐसे लोगों से इज्तनाब करें कि जिनका कोई हिसाब किताब कोई नहीं है, कल पूरी कौम किसी इंतशार का शिकार हो जाएगी। इसमें और भी मैं ऐड कर दूं, ना उसका ज़मीर है ना वो सच बोलता है। एमक्यूएम के हवाले से जो बातें की, कराची के हवाले से बातें की, अगर वो बाज़मीर आदमी होता तो उसको पार्टी उस वक्त छोड़ जानी चाहिए थी जब वो चीजें हो रही थी। 63 एक कोई और सवाल है तो बात। सरवार राय साहब, आपने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट से ये मुतालबा किया है कि इस काले आईनी तरमीम का साथ न दें। मीडिया के साथ भी आपने मुतालबा किया कि आपके साथ खड़े हों। जो अपोजिशन के आपके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं मौलाना फजल रहमान साहब, क्या आपकी जो स्ट्रीट मूवमेंट है, जो एजुटेशन आप करने जा रहे हैं, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब आपका साथ देंगे? देखिए, इस बारे में भी मेरी तो उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनकी अपनी एक जमात है, उनकी अपनी पॉलिसी है, वो साबित कदम खड़े रहे हैं, इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे, हम उनके शुक्रगुजार हैं। बाकी वो क्या लाए अमल अपनाते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता। आप कमेंट करेंगे जो आज केस की समाप्त हुई उसमें बैरिस्टर इरफान नकाकी इमरान खान की कुछ गुजारिशात हैं वो वहाँ सामने रखना चाहते हैं। तो जी जैसे तो उन्हें इसकी भी इजाजत नहीं दी और जो इजरत में फैसला है आप नहीं समझते कि बजाय हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दी अदालत में? मैंने यही आपके सामने अर्ज किया ना कि ये तो आज फैसला है ही दावत गुनाह। ये फैसला जिस तरीके से आया, जिस सूरत से आया, जिस तनाजुर में आया, वो तो यही है ना कि जो पसपाई हो चुकी थी एक दफा आईनी तरमीम के हवाले से, उसको अब एक दोबारा हमले का एक मौका दिया जा रहा है कि जाओ अब इनके जमीरों पर हमला करो। अच्छा सर, जो एहतजाज हो रहा है डी चौक पे, आपकी हम ये नहीं कह रहे कि स्ट्रेटेजी क्या है, कहाँ से लोग आ रहे हैं? इस्लामाबाद, देखिए ये तो हम नहीं कह सकते। 144 की बात हो रही है, तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा? डी चौक सब डी चौक पहुंचेंगे, बस इतना ही काफी। भाई छोड़ दिए, हमें नहीं पता लोग क्या करेंगे, क्या लाए अमल अपनाएंगे। ये देखिए, ये बात लोगों पे आप छोड़ दीजिए, लोग कैसे करते हैं। ये मकसद है आवाज बुलंद करना। आवाज कैसे कौन बुलंद करेगा, कहां होगी, ये देखिए। जलसा होगा या इकट्ठे हो गया? ये पुरअमन एहतजाज की कॉल है। देखिए, बॉयकॉट एक अखलाकी अमल हुआ करता है। बॉयकॉट ये कहता है कि हमें आप पर एतबार नहीं है। बॉयकॉट जो है वो कौम के ज़मीर की जानिब एक जुमला होता है। हम कौम के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक ऐसी अदालत से ये फैसला आया है जिस अदालत पर हमें एतबार नहीं, आपको एतबार नहीं होना चाहिए। जो इसका तरीकाकार था वो ऐसा था कि इसके ऊपर हमें किसी किस्म का इन्हिसार नहीं करना चाहिए। हम अपने एमएनएज को, सिर्फ पीटीआई के नहीं, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, तमाम जमातों के एमएनएज और सेनेटर्स को कह रहे हैं कि इस फैसले की बुनियाद पर अपना ज़मीर मत बेचना।